من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجائے اس کے کہ میں کوئی طویل خطبہ یا کوئی عنوان مجلس آپ حضرات کے سامنے تلاوت کروں، نوشتہ دیوار کو پڑھنا چاہیے۔ میرا عنوان یہی حدیث ہے جو بینر پہ لکھی ہوئی ہے۔ ایک کا ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پوری دنیا کے ہر دشمن ولایت کو چیلنج کر کے، اس لیے کہ میرا ایمان نہیں، محمد کا فرمان بھی یہی ہے کہ آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کو پتہ نہیں چلتا کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ قبلہ مخدوم بابا سید نظام الحسین شاہ صاحب تشریف فرمائے اور چودھری شان علی بھٹی صاحب مختار فورس کی آن اور چہرہ سید و ذاکرین کی اجازت سے جو ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کی ذرا ایکو کام کر دیں، بندہ کوئی نہیں۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے، حدیث سامنے لکھی ہوئی، آمنہ کے لال نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اس کے آگے کے فکرے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہماری حیثیت اس مجلس اعظام بانیان مجلس کی ہے، دریاں بچھانے والوں کی ہے، امام حسین علیہ السلام سید زادے کی عزت میں توقیر میں اور اضافہ فرمائے۔ فکرہ ایک پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں حلالی خوش ہوتے رہیں اور حرامیوں کی جلن میں اضافہ ہوتا رہے۔ جس طرح سے بجلی میں دو تاثیریں ہیں، بجلی کو اگر ایئر کنڈیشن سے لگاؤ تو سردی نکلتی ہے، ہیٹر سے لگاؤ تو گرمی نکلتی ہے، علی کی ولایت سے بھی دو طرح کے کرنٹ نکلتے ہیں۔ حلالی سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنتا ہے دل جل کے راکھ۔ جب تک ممبر رہے گا علی کی ولایت بڑھی جاتی رہے گی۔ نیچے ترجمہ بھی وہی پڑھتا ہوں جو نیچے لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے اپنی مجلسوں کو اتنی دیر ایک ذاکر پڑھ، اپنی مجلسوں کو حضرت علی کے ذکر سے مزین کرو۔ مزین کا مطلب ہے زینت دو، زینو تم زینت دو۔ جو عربی زبان سے واقف ہیں ان حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں ترجمہ غلط کروں تو میں اس کی قسم جسے مانتے ہو اپنی جگہ سے اٹھ کے مجھے ٹوک دینا۔ اگلا فکرہ ہے مجالسکم۔ عربی زبان میں مجالس کا مطلب ہے بیٹھنا، مجالس کا مطلب ہے بیٹھنا، مجالس کا مطلب ہے بیٹھنا۔ جلسہ بیٹھنے کی جگہ، مجلس جہاں پر لوگ بیٹھے ہو۔ کائنات میں ہر علی کے منکر حرام زادے مولوی کو منبر رسول سے ناصر عباس سادات عظام کے دروازے کا ادنا سا کتا ہو کے چیلنج کرتا ہے۔ محمد نے فرمایا ہے جب بیٹھو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تجھے تشہد میں علی اچھا نہیں لگتا تو تشہد کھڑے ہو کے پڑھتا ہے یا بیٹھ کے پڑھتا؟ تشہد کھڑے ہو کے پڑھتے ہو یا بیٹھ کر؟ بیٹھ کر پڑھتے ہو۔ نبی نے فرمایا اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تشہد میں علی کی ولایت سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کو زینت عطا ہو جاتی۔ لیکن جس نے پڑھنی ہے اس لیے کہ اسی کے منہ پہ ماری جائے، اسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو منکر ولایت علی، جو قبلہ کعبہ بابا علی رضا شاہ صاحب نے بند پڑھا ہے،
اسی پہ ایک فکرہ کہتا ہوں. سادات عظام کی نالین کے صدقے میں 19 دفعہ کا شام کا زوار ہوں. ہر دفعہ علماء نے مختلف گلیاں دکھائیں. کبھی کسی نے کہا اس گلی سے آئی تھی علی کی بیٹی, کبھی کسی نے کہا اس گلی سے آئی تھی علی کی بیٹی, کسی نے کہا باب الساعات سے آئی تھی, کسی نے کہا باب الشرق سے آئی تھی. ایک عالم تھے ابو القاسم دیباجی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا علی کی بیٹی کس گلی سے آئی؟ جو بندے ادھر سے آئے ہو وہ ادھر سے تو نہیں آئے, اور جو ادھر سے آئے ہو وہ ادھر سے نہیں آئے. اس عالم نے بی بی کے روزے کی طرف ہاتھ کیا, اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں. جسے بات سمجھ آئی, توجہ میری طرف رہے, کوئی حال, شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو, بے شک میں اب تک ختم کر چکا ہوں, اسے بند کر دیں, میں فکرہ پڑھتا ہوں پھر اسے ٹھیک کر, ایک دفعہ بند کر دیں. اس عالم نے فرمایا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. ایک فکرہ میں نے پڑھا ہے, آپ نے ہائے فرمائی ہے. حسین کی ماں غریب کے غم میں ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. اگر علی کی ولایت کے قائل ہیں, اگر سیدزادی کی عزت کے قائل ہیں, اگر عزاداری کی عظمت کے قائل ہیں, کوئی گلی نہیں جس سے علی کی بیٹی کو نہ گزارا گیا ہو. فکرہ میں نے ابھی پڑھا تھا, پھر پڑھتا ہوں. ادھر سے آئے گا کوئی تو ادھر سے تو نہیں آئے گا. پھر علی کی بیٹی ہر گلی سے کیوں گزاری گئی؟ گزارنا تھا مرکزی بازار سے, لیکن بازار میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی. انہوں نے یزید کو خط لکھا, انہوں نے کہا یزید بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, ہم اپنے گھروں میں واپس جاتی ہیں, تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. بے حیا عورتیں اپنے گھروں کی چھت پہ کھڑی ہو گئی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس گلی سے گزاری گئی, کبھی اس گلی سے گزاری. بس یعلم الذین ظلموا ایام